مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، ہر نام پیارا نام ہے اور وہ کسی نہ کسی خاص صفت کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس صفت سے پکارا جاتا ہے وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی صفات پہ اس وقت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان سے اللہ کو پکارنا یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق اللہ کو پکارنا ہے۔ ان ناموں میں سے ایک نام ہے جو بہت زبردست صفات کا حامل ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 7 مرتبہ ذکر فرمایا، اور وہ اسم مبارک ہے یا لطیف۔ یا لطیف اس کے معنی ہیں باریک بین۔ کئی ایک معنی اس کے آتے ہیں۔ ایک معنی اگر باریک بین کا لیا جائے انسانی جسم کے اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کتنے اعضاء بنائے، پھر یہ کتنے سیلز پہ مشتمل ہے، مختلف طرح کے کام ہر ایک سیل اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، اور وہ دنیا کی واحد مشین اللہ نے اپنی مخلوق ایسی بنائی جو دن بدن بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے، ایک حال میں نہیں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باریک بینی کی ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اس نام کے ساتھ پکار کے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہو کے باریک بین ہونے کی صفت اللہ کی غالب آ جاتی ہے تمام صفات پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حالات کے مطابق اس کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ اللہ جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر رینگنے والی سیاہ چونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اسے بھی دیکھتا ہے، وہ اپنی اشرف المخلوقات بندے سے کیسے غافل رہ سکتا ہے، اس کی ضروریات سے کیسے غافل رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ نیند اور اونگ سے بہت بلند و بالا ہے، یہ اس کی صفت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم و کریم ذات، جب صفت یا لطیفوں سے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت متحرک ہوتے ہوئے اس بندے کے سارے کاموں کو کر دیتی ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ وظائف در حقیقت اللہ سے ملنے کا، اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ سے ملنے کا اور مانگنے کا، اللہ کو بلانے کا، اللہ کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بندہ پکارتا ہے ادعونی استجب لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی پکار کا جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب قبولیت کی صورت میں ہوتا ہے۔ یا لطیف کی صرف یہ جو اسم مبارک ہے یہ بہت سے معاملات کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، رشتوں کے لیے اسے پڑھا جا سکتا ہے جن کے رشتے نہ ہوتے ہوں، جب صفت یا لطیف سے اللہ کو پکارتے ہیں، یہ اسم مبارک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقصود ملا دیتے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر بے اولاد اس اسم مبارک کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگ، تکالیف میں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے لوگ جب یہ پکارتے ہیں یا لطیفوں کا ورد کر کے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ان کے کاموں کو کر دیتی ہے۔ اور اگر کوئی مالی معاملات میں پریشان ہو وہ بھی یا لطیف پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت لطیفیت سے حصہ لے سکتا ہے۔ اس لیے اصل چیز جو ہے
وہ وظیفے کے اندر ہوتی ہے توجہ اور یقین۔ جس توجہ اور یقین کے ساتھ وظیفہ کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے کے یقین کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ میں بندے کے یقین کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کرتا ہوں۔ تو جس یقین کامل کے ساتھ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ ان تمام معاملات کے لیے کیا جا سکتا ہے، جن کے رشتے نہ ہوتے ہوں وہ بھی یا لطیف پڑھ سکتے ہیں، اولاد نافرمان ہو اس کے لیے بھی یا لطیف پڑھا جا سکتا ہے، مالی معاملات کے لیے بھی، دنیا کے جتنے مسائل ہیں ان سب کے لیے یا لطیف پڑھا جا سکتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی باقی وظائف کی طرح یہ ایک بہترین وظیفہ ہے۔ جو شخص اس کی عادت بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ وظیفہ صبح و شام بلکہ ہر نماز کے بعد 3 تسبیح کی پڑھ لی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم والا معاملہ فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔